بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم وفی الصحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے من حدیث ابی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارک ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے روایت فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے، فرماتے ہیں کہ اختصمت الجنت والنار، جنت اور دوزخ نے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو ہے ایک قسم کے جھگڑا کیا اور اپنا فیصلہ لے کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچی، جنت اور دوزخ جا رہی ہیں اور عرض کیا کر رہی ہیں، فقالت الجنت، جنت نے عرض کیا، یا ربی، اے میرا رب تعالیٰ، ما لہا، کیا ہے مجھے، انما یدخلها الضعفاء الناس، کہ میرے اندر لوگوں میں سے کمزور ضعیف داخل ہوں گے، وسکتم، اور اس میں جو ہے آئیں گے، وقالت النار، اور آگ کہنے لگی، یا ربی، اے میرا رب تعالیٰ، ما لہا، کیا ہے مجھ میں کہ یدخلها الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جبار، سرکش اور تکبر کرنے والے داخل ہوں گے، فقال، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، رحمت کی جگہ، اصیب بک من اشاء، تیرے پاس پہنچایا جائے گا وہ جس کو میں چاہوں گا، وانت عذابی، اور تو میری عذاب کی جگہ ہے، دوزخ، یعنی دوزخ کو آپ نے فرمایا، اصیب بک من اشاء، تیرے پاس بھی وہ پہنچایا جائے گا کہ جو میں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ، اور ہر ایک کے لیے، یعنی جنت کے لیے بھی اور دوزخ کے لیے، منکما، تم دونوں میں سے، ملوہا، اس کا بھرنا ہے، یعنی جنت بھی بھری ہوئی ہوگی اور دوزخ بھی بھری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث مبارک ہے، وفی الصحیح ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، من حدیث ابن عمر، حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ کہ انہو قال، تحقیق فرمایا کہ اشتقت النار الی ربیہا، آگ نے یعنی جہنم نے رب تعالیٰ کے دربار میں شکایت کی، فقالت، بس کہنے لگی، اے ربی، اے میرا رب تعالیٰ، اکل بعضی بعضن، میرا بعض کو کھا گیا ہے، فأذن لہا نفسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، نفسین، دو سانس لینے کی، اس جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت ملی، نفسن فی الشتاء، ایک سانس سردیوں میں، و نفسن فی الصیف، اور ایک سانس گرمیوں میں، تو بنعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ہمارے پاس سردی آتی ہے، یہ گرمی آتی ہے، یہ جہنم کے دو سانس ہیں، ایک ٹھنڈے طبقے سے اور ایک گرم طبقے سے، تو بنعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری حدیث مبارک آ رہی حضرت عبد الملک بن ابی بشیر رضی اللہ عنہ، رفع الحدیث، مرفوع بیان کرتے ہیں حدیث مبارک کو، قال، فرمایا کہ ما من یوم الا والجنت والنار یسألان، کوئی دن بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا مگر جنت اور آگ دونوں سوال کرتی ہیں، تقول الجنت، جنت کہتی ہے، یا رب، اے میرا رب تعالی، قد طابت ثمرتی، تحقیق میرے پھل تر و تازہ ہو گئے ہیں، وتردت انہاری، میری نہریں جاری ہو گئی ہیں، واشتقت الی اولیائی، میں اپنے دوستوں کی مشتاق ہوں کہ وہ کب میرے پاس آئیں گے، فعجل الی باہلی، اے میرا رب تعالیٰ، پس جلدی فرما میرے پاس میرے اہل بھیج دے جو میرے اندر جنت میں داخل ہوں گے، وتقول النار، اور آگ کہتی ہے، اشتد حری، میری گرمی بڑی سخت ہو گئی، وبعد قعری، اور میری گہرائی جہنم کی بہت دور ہو گئی ہے، یعنی زیادہ ہو گئی، وعظم جمری، اور میرے پتھر بڑے ہو گئے ہیں، فعجل الی باہلی، بس جلدی جلدی بھیجیے میرے پاس میرے اہل جو میرے اندر داخل ہوں گے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وفی صحیح البخاری، اور چوتھی حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں
من حدیث انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نقل کرتے ہیں، قال فرمایا، بینما انا اسیر فی الجنتی، اسے دوران کہ میں چل رہا تھا جنت میں، ویزن بنہر، اچانک میں ایک نہر پہ پہنچا، فی الجنت، جنت میں ایک نہر پہ پہنچا، حافتاؤ، اس کے جو کنارے تھے، قباب الدر مجوف، تو خولدار موتیوں کے جو ہیں وہ کنارے بنے ہوئے تھے اعلیٰ سے اعلیٰ۔ قالا، تو میں نے فرمایا کہ قلت، راوی فرماتے ہیں کہ قلت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ قالا، حضرت جبرائیل امین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا تو جبرائیل امین کے عرض کرنے لگے، ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، حوض کوثر ہے، الذی آتاکا، کہ جو آتا کا رب کا، جو آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ فضرب الملک بیدہ، تو فرشتے نے مارا اپنے ہاتھ کے ساتھ، نہ مارا، اس میں ہاتھ مارا، فیضن تینہ مسک، بس اچانک اس کی مٹی تو جو مسک یعنی کستوری تھی، ازخر، سبحان اللہ، اعلیٰ سے اعلیٰ کستوری جو ہے اس کی مٹی میں، مٹی کستوری کی تھی اعلیٰ سے اعلیٰ، سبحان اللہ، خوشبودار کستوری جنت کی۔ وفی صحیح مسلم، اور پانچویں حدیث مبارک صحیح مسلم میں ہے، من حدیث جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم خلاصہ یہ، قال فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فرأیت فیہا قصرا، بس میں نے دیکھا کہ اس جنت میں ایک محل دیکھا، ودارا، ایک گھر دیکھا، فقلت لمن ھذا، بس میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، کس شخص کے لیے یہ؟ فقیل، پس فرمایا گیا کہ لرجل، اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا کہ لرجل من قریش، ایک بندے کا ہے جو قریش میں سے ہے، فرجوت، پس میں امید میں ہو گیا، ان اکون، انا ہوا کہ وہ میں ہوں گا، فقیل، پس فرمایا گیا لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے لیے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو آپ جنت آپ کے طفیل بنی ہے، تو یہ عاجزی کے طور پہ جو ہے یہ فرمایا گیا کہ میں امید رکھ رہا تھا کہ قریش میں سے میں ہوں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، تو فرمایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلولا غیرتک، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اگر نہ ہوتی آپ کی غیرت، اے ابو حفص، اگر تمہاری غیرت نہ ہوتی، لدخلت، البتہ میں جنت، اس میں، اس محل میں اور اس جو ہے گھر میں داخل ہو جاتا۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فبکا عمر رضی اللہ عنہ، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، وقال، اور عرض کیا، اوا یغار علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی ذات اقدس پر غیرت کی جائے گی؟ تعجباً فرمائے، تعجب کرتے، اوا یغار، کیا غیرت کی جائے گی علیہ کا، آپ کی ذات اقدس پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو پڑے اور عرض کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، دوزخ کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ جنت دوزخ جو ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، اس لیے معراج کے سفر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ بھی دور سے اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک، حدیث مبارک اور فقہ کے مسائل اور سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔